بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان میں ایک سلطان ایسا بھی تھا، جب تک وہ سلطان زندہ رہا انگریز ہندوستان پر قابض نہ ہو سکے۔ لیکن ایک انگریز افسر نے اس سلطان کی لاش مسور کے قلعے کے باہر دیکھی تو کہنے لگا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ برِ صغیر میں انگریزوں کے لیے آخری بڑی رکاوٹ تھی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی شہر میسور کی داستان دیکھیں گے اور اس شہر میسور نے زندگی کیسے گزاری اور آپ کا اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کیسا تھا اور آپ کے ساتھ آپ کے اپنوں نے کیسے غداری کی اور سلطان کی موت کیسے واقع ہوئی۔ ٹیپو سلطان، جو شہر میسور کے نام سے مشہور ہے، حیدر علی کے بیٹے تھے۔ آپ کا اصل نام فتح علی تھا۔ 1 دسمبر 1751 کو ان کی پیدائش ہوئی۔ بے پناہ صلاحیتوں کے مالک تھے، علم دوست تھے، شعراء اور دانشوروں کی قدر کیا کرتے تھے۔ انہیں کتابوں سے بڑا عشق تھا۔ اپنے دور حکومت میں انہوں نے کئی جگہوں پر لائبریریاں بھی قائم کی۔ انسان دوست تھے۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد وہ میسور کے تخت پر بیٹھے۔ وہ پکے مسلمان اور انگریزوں کے جانی دشمن تھے۔ ٹیپو سلطان نے ہر شہر، قصبہ اور قلعہ کے 4 دروازے مقرر کیے، جہاں پہرے دار ہر وقت پہرے پہ تعینات رہتے تھے۔ اگر کسی مقام پر چوری ہو جاتی، وہاں کے پولیس افسر کو اس کا ذمہ دار قرار دیا جاتا۔ اگر مجرم گرفتار نہ ہوتا تو پولیس افسران کی تنخواہ سے ان کی تلافی کی جاتی۔ عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ ہر شہر میں قاضی اور ہر گاؤں میں پنچایت مقدموں کا فیصلہ کرتی۔ اگر فریقین میں سے کسی ایک کو ابتدائی عدالتوں کے فیصلہ پر شک ہوتا تو مقدمہ صدر عدالت یونی ہائی کورٹ میں دائر کیا جاتا۔ ٹیپو سلطان یہ جانتے تھے کہ انگریز ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اسی وجہ سے ان کی زندگی کا بہت بڑا مقصد ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانا تھا۔ ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے کے لیے پوری دنیا کی لیڈرشپ سے مدد مانگی۔ مغل، اٹامن، چائنا، عمان اور فرانس سے کسی نے بھی مدد نہیں کی، صرف فرانس نے سپورٹ کرنے کا کہا۔ اور نیپولین نے ٹیپو سلطان کو ایک خط لکھا، لیکن وہ خط ٹیپو سلطان کو پہنچنے سے پہلے ہی انگریز کے ایک جاسوس کے ہاتھ لگ گیا۔ اس طرح انگریز امپائر کو پتہ چل گیا کہ ٹیپو اور نیپولین مل کر انگریز امپائر کے خلاف مہم شروع کرنے لگے ہیں۔ انگریزوں نے مل کر ٹیپو کے خلاف جنگ کے لیے ایک بہت بڑی آرمی تیار کی اور 5 اپریل 1999 کو انگریز 60,000 کی فوج لے کر ٹیپو سلطان کے قلعے کے سامنے آ گئے۔ لیکن ٹیپو سلطان کے پرائم منسٹر کو انگریزوں نے جنگ شروع کرنے سے پہلے ہی خرید لیا تھا۔ انگریزوں نے توپوں سے قلعے کی دیواروں کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ قلعے کی دیواریں بہت مضبوط تھیں اور قلعے سے ٹیپو سلطان کی فوج کی مزاحمت کی وجہ سے انگریزوں کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ملی۔ انگریز واپس لوٹنے ہی والے تھے کہ انہوں نے میر صادق کی رہنمائی میں ٹیپو سلطان کے جنرل کو مار دیا، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے غدار میر صادق نے پوری فوج کو راستے سے ہٹا دیا اور قلعے پر سفید جھنڈا لہرا دیا۔ انگریز اسی موقع کی تلاش میں تھے۔ انگریز اپنی فوج لے کر قلعے کے باہر موجود خندقوں کو عبور کرتے ہوئے قلعے میں داخل ہوئے۔ ٹیپو سلطان کے ایک ایڈوائزر نے آپ کو کہا کہ سر، آپ یہاں سے بھاگ جائیں اور دوسرے قلعے میں پناہ لے لیں، لیکن ٹیپو سلطان نے اسے دیکھ کر کہا، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان نے اپنی تلوار نکالی اور اپنی فوج کے شانہ بشانہ لڑنے لگے۔ غدار میر صادق نے ٹیپو سلطان کو ایک کمرے میں بند کر کے انگریزوں کے حوالے کیا اور انگریزوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف ہندوستان کی آخری امید تھی۔ آپ کی شہادت کے موقع پر انگریز جنرل ہیرس نے اپنے چیف سے کہا، ناؤ انڈیا از آور۔